لقمان حکیم بہت مشہور ہیں اور ان کے نام سے قرآن کریم کی ایک صورت بھی ہے جو صورت لقمان کے نام سے ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان حکیم بہت دانا قسم کے تھے جن کو اللہ نے اپنی خاص رحمت اور کرم کے ساتھ دانائی اور حکمت سے نوازا۔ حضرت لقمان حکیم ان کے بارے میں یہ کوئی حتمی رائے سے نہیں کہا جا سکتا کیا یہ اللہ کے نبی تھے یا ولی۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک حکیم تھے۔ حکمت سے مراد یہ کہ وہ انتہائی عقل مند اور دانا قسم کے انسان تھے۔ ان سے ایک بادشاہ نے سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا، حکیم لقمان، آپ میرے لیے کسی جانور کو ذبح کریں اور اس جانور کا وہ جگہ اور وہ گوشت میرے لیے تیار کریں جو سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ حضرت لقمان حکیم نے جانور کو ذبح فرمایا، پھر بادشاہ وقت کے لیے گوشت تیار کیا۔ اور کون سا گوشت استعمال فرمایا؟ زبان اور دل کو۔ لقمان حکیم نے گوشت تیار کرنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گوشت تیار ہے، ایک زبان ہے اور ایک دل ہے۔ دوسرے دن بھی بادشاہ اصل سمجھنا یہ چاہتے تھے کہ اصل انسان یا جانور اس کا اصل کیا ہے۔ دوسرے دن پھر بادشاہ وقت نے کہا، لقمان آج میرے لیے پھر جانور ذبح کریں اور اس کا سب سے زیادہ عظیم اور اس کی قیمتی جگہ کا گوشت میرے لیے تیار کریں۔ ایک دن تو یہ ہوا، پھر لقمان حکیم کو کہا گیا، آج میرے لیے پھر جانور کو ذبح کرو اور اس کے سے جو بدترین جگہیں ہیں اس کا گوشت میرے لیے تیار کر کے لاؤ۔ حضرت لقمان حکیم نے پھر جانور کو ذبح فرمایا اور بادشاہ کے لیے جو گوشت منتخب کیا، پھر وہی زبان اور دل۔ گوشت کو تیار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے دیکھا، پھر یہ تو وہی دل ہے اور زبان ہے۔ سوال کیا وقت کے بادشاہ نے، لقمان، جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ عظیم سے عظیم حصے کا گوشت میرے لیے تیار کر کے لائیں، آپ نے اس وقت بھی زبان اور دل کو منتخب کیا اور وہ گوشت تیار کر کے میرے لیے لائے۔ اور جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو بدترین جگہیں ہیں ان کا گوشت میرے لیے تیار کر کے لائیں، تو پھر بھی آپ نے اسی زبان اور دل کو منتخب فرمایا۔ اس کی حکمت اور اس میں راز کیا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، بادشاہ سلامت، جب زبان ٹھیک ہو اور دل ٹھیک ہو، ان سے زیادہ قیمتی پورے وجود کے اندر کوئی اور حصہ نہیں ہے۔ جب زبان اور دل خراب ہوں تو پورے وجود میں ان سے زیادہ بد کوئی نہیں ہے۔ اس لیے زبان کے لیے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگہوں کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی شخص مجھے دے دے، فرمایا گارنٹی دے دے کہ میری یہ دو جگہیں محفوظ ہیں، اس کی جنت کی ذمہ داری میں دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو قابو کر لیتا ہے وہ شخص کامیاب ہے۔ معزز سامعین، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مشہور قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک الفاظ انسان کے دل میں ہوتے ہیں وہ انسان کے غلام ہیں۔ وہ انسان جیسے چاہے وہ جو بھی چاہیں دل کے اندر ہیں، جب زبان سے باہر نکلتے ہیں پھر وہی انسان ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دو جگہیں، دل در حقیقت اللہ نے انسان کا اپنا گھر اپنی یاد کے لیے بنایا، اور زبان اللہ نے اپنی تعریف کے لیے، میرا بندہ میری تعریف کرے گا۔ جب یہ صحیح معنوں میں استعمال ہوں جو حضرت لقمان نے فرمایا، پھر عظیم بھی یہی ہیں۔ دل تو اللہ کی یاد کا مرکز ہے، زبان تو اللہ کی تعریف اور حمد کرنے کے لیے ہے۔
اس سے بڑھ کر اور نعمت کوئی نہیں۔ جب یہ برے ہو جائیں تو پھر دل اور زبان سے جو بکواسات اور برائی نکلتی ہے پھر ان سے برا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ دو چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔